السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ انڈیا اور اسرائیل کا بڑھتا ہوا نیکسس۔ آدانی گروپ کا اسرائیل کے پورٹ ہائفا کی ڈیل حاصل کرنا، یہ ان کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ریویلنگ آرٹیکل آیا ہے مڈل ایسٹ آئی میں، جس کو ہم گو تھرو کریں گے آج، بیکاز بہت ہی انٹرسٹنگ اور اس میں انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ٹائٹل سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے، ہائفا پورٹ آدانی اینڈ اسرائیل's پلان فار مڈل ایسٹ، یعنی کہ اس آدانی گروپ کے اور انڈین کے یہ جو پروجیکٹ حاصل کرنا، اس سے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں اور ایون گلوبل پالیٹکس میں کیا فرق پڑے گا۔ ملٹی بلین ڈالر پرچیز بائی بلینئر اڈانی ول ایکسلریٹ، وہ بڑھائے گا اسرائیل کی انٹیگریشن کو مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایکسپینڈ کرے گا اور ڈیپن کرے گا اس کی آکوپیشن کو، جو کہ پیلسٹینین لائف اور لینڈ کے اوپر ان کی ابھی ہے۔ تو اس آرٹیکل کو گو تھرو کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کی لائک لینڈ سچویشن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، اسرائیل نے جب قبضہ کیا فلسطین کے اوپر، تو تمام جو کوسٹل بیلٹ ہے وہ پوری کی پوری اسرائیل نے اپنے قبضے میں کر لی، اور ویسٹ بینک جو ہے وہ ایک آئسولیٹڈ اور ٹوٹلی لینڈ لاک ٹکڑا بن کر کے رہ گیا، جس کے پاس نہ ہی کوئی ایئر اسٹرپ ہے، نہ ہی کوئی اس کے کوسٹل بیلٹ لگتی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سڑک ہے، لینڈ روٹ ہے ویسٹ بینک سے باہر جانے کے لیے، سوائے جارڈن کے۔ جارڈن میں سے جو ایک راستہ اندر آتا ہے، اس کے اوپر بھی پوری اسرائیل کی جو اسکروٹنی ہے، چیک پوسٹ ہے، اور وہ سب بہت سخت ہوتی ہے۔ اسی طرح غازہ اسٹرپ، جو ایک بہت ہی چھوٹا سا لینڈ کا حصہ ہے، اس کو تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن، کیونکہ غازہ کے لوگوں کو بائی لینڈ بھی کہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام راستوں پہ اسرائیل کے چیک پوسٹس ہیں، صرف ایک سڑک ہے جو کہ غازہ سے ویسٹ بینک کو جاتی ہے، اس کو بھی وہ ٹریول نہیں کرنے دیتے، بیکاز اسرائیل کی اس کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ ہوتی ہے چیک پوسٹ اینڈ ایوری تھنگ۔ اسی طرح سے نہ ہی ان کے پاس کوئی ایئر اسٹرپ ہے کہ وہ جہاز سے کہیں جا سکیں، اور جو کوسٹل بیلٹ ہے ان کی چھوٹی سی، اس میں بھی ان کو صرف 1-8 کلومیٹر جا کر فشنگ کرنے کی اجازت ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ اسرائیل کی جو سرویلنس بورڈز ہیں وہ ساری یہاں پر ہر وقت موجود ہوتی ہیں، اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فارنر کے ساتھ کوئی ٹریڈ کریں، کوئی ڈیلنگ کریں۔ یہ پوری کی پوری کوسٹل بیلٹ کو قبضہ کر لینا، اور اس کے اوپر ہائفا اور مزید بھی کچھ 2-3 پورٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ اسرائیل کے پاس، لیکن ہائفا جو ایک بہت ہی قدیم اینشنٹ پورٹ ہے، اس کی ہمیشہ ہسٹوریکلی بڑی امپورٹنس رہی ہے۔ اس کو اب ایک ماڈرنائز کرنا، اور اس کو کے اندر جو ہے وہ انڈیا کو ایک یہ ڈیل دے دینا کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل پورٹ بناؤ، تو دس از گوئنگ ٹو میک اے ہول لاٹ آف ڈفرنس ان دا ہول مڈل ایسٹ پالیٹکس۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیٹ جنوری میں، آلموسٹ 31 جنوری کے دن جو ہے یہ ڈیل ہوئی نیتن یاہو اور اڈانی کے بیچ میں۔ 1.2 بلین کی یہ ڈیل تھی، اور اس میں 70% سٹیکس جو ہیں وہ اڈانی نے خرید لیے، اور 30% جو باقی ہیں وہ اسرائیل کی گیڈٹ گروپ جو ہے اس کے پاس ہیں۔ اور 1.2 بلین جو ہے اڈانی جو فوری طور پر اس نے کہتے ہیں کہ پے کرنے کا پرومس کر دیا کہ میں یہ فوراً پا کرتا ہوں آپ کے پاس یہ منی، اور ہم یہ کام شروع کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اسی سے تھوڑا سا پہلے جب یہ ڈیل فائنلائز ہو رہی تھی، تو کچھ ایشوز ہوئے، ہنڈنبرگ رپورٹ آ گئی۔ ایکچولی 24 جنوری کے دن ہنڈنبرگ رپورٹ آئی تھی، جس میں اڈانی گروپ کے خلاف یہ رپورٹ تھی کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا، یعنی انہوں نے بولا کہ جو اکنامک اسکیم ہے جو وہ اڈانی گروپ نے پے کیا، اور انلیگل طریقے سے انہوں نے اپنی سٹاکس کو شو کر کے اور دنیا میں بھر میں انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس حاصل کیے ہیں۔ تو اس ہنڈنبرگ کی جو رپورٹ آنے کی وجہ سے جو اڈانی کے سٹاکس ہیں وہ ایک دم سے نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کو ایک گراف دکھا رہی ہوں، آپ یہ دیکھو کہ دسمبر کے اینڈ پہ یہ آلموسٹ 4000 سے اوپر جا رہے تھے پر سٹاک ویلیو، اور یہ جو 24 جنوری میں جب یہ ہنڈنبرگ رپورٹ آئی تو اس کے فوراً بعد بہت بری طرح سے یہ ڈراپ ہونا شروع ہو گئے سٹاکس، اور آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ آلموسٹ
فیبرری 3 تک یعنی 10-15 دنوں کے اندر اندر ان کی جو ہے وہ 1500 ورتھ آ گئی، یعنی کہ کہاں 4000 اور کہاں 1500، اور آپ سمجھے کہ آدھے سے بھی کم، 1/3 آلموسٹ یہ پرائس ان کی ہو گئی. تو یہ بہت بڑا ایک پوری انڈین اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا ایشو اور یعنی کہ ایک دھچکا بن گیا، اور اسپیشلی اڈانی اور اس کے ساتھ ہی مودی کے لیے بھی، بیکاز مودی اور اڈانی جو ہیں وہ یہی آتا ہے کہ وہ بالکل ہینڈز اینڈ گلو تھے اس تمام معاملات. اس کے علاوہ یہ کہ ڈفرینٹ نیوز پیپرز سے میں نے یہ فگرز لیے ہیں. ایک انالیسس کے مطابق 110 بلین جو ورتھ تھی اڈانی گروپ کی وہ کم ہو کے 52 بلین پہ آ گئی، اور اڈانی جو کہ سیکنڈ یا تھرڈ ریچسٹ مین تھے ورلڈ کے، وہ نیچے آ کر کے 24 نمبر پر آ گئے ہیں اس وقت. اور 68 ایک اور رپورٹ کے مطابق 68 بلین جو ہے وہ ایئر ٹو ڈیٹ یعنی اس سال کے شروع ہونے سے اب تک جو ہے ڈراپ ہوا ہے اڈانی نیٹ ورک میں نیٹ ورتھ کے اندر. اور ایک اور رپورٹ میں تھا کہ جو ان کی مارکیٹ کیپ ہے وہ 120 بلین روپیز جو ہے وہ ڈالرز جو ہے وہ ایروڈ ہوئی ہے. یعنی مارکیٹ کیپ میں جو نہ صرف ان کی نیٹ ورتھ ہوتی ہے جو کہ ان کے ایسٹس اور لائبلٹی کا فگر ہوتا ہے، بلکہ جو انہوں نے دنیا بھر میں اپنے پیسے انویسٹ کیے ہوتے ہیں اسٹاکس میں، فنڈس میں، بانڈس میں، وہ بھی اس میں ایڈڈ ہوتے ہیں. تو اس کی تمام کی جو ورتھ ہے اور جو وہ 120 بلین مائنس ہو گئی. سو دس از واٹ ہیپنس ود اڈانی گروپ. لیکن ان کی ہیلپ کے لیے فوری طور پر کیا ہوا کہ یہ اس کے چند ہی دنوں بعد انہوں نے اپنی ڈیل کو فائنلائز کر لیا اسرائیل اور انڈیا نے، بیکاز انڈیا اور یو ایس دونوں جو ہے وہ یو ایس اور اسرائیل دونوں انڈیا کو ایز اے ریجنل پلیئر بنا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، بیکاز آف دا ریزن کہ چائنا کو مات دینے کے لیے اور رشیا کو مات دینے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کو اوپر لے کر آنا جو ہے ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور اسی لیے اس کی جو اکانومی کو بوسٹ کرنا یا اس کی ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کو بوسٹ کرنے کے لیے انہوں نے فوراً جو ہے اس ڈیل کو پروناؤنس کر دیا کہ یہ 1.2 بلین ڈالرز کی ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. سو اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ 2015 میں جب یہ شروع ہوا اس کے بعد حیفا پورٹ کے بے پورٹ ٹرمینل بنانے کی بات، تو اس وقت شنگھائی انٹرنیشنل جو پورٹ کمپنی تھی چائنا کی انہوں نے بھی بڈ کیا، ڈی پی ورلڈ جو دبئی کی کمپنی انہوں نے بھی بڈ کیا. لیکن مائک پومپی نے 2020 میں آ کر کے اسرائیل کو بولا کہ تم نے چائنا کے ساتھ کوئی بھی انفراسٹرکچر پروجیکٹ نہیں کرنا، لہٰذا دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ اس کو حکم دے دیا کہ تم انڈیا کے ساتھ ہی یہ پروجیکٹ کرو گے، بیکاز آف دا ریزن کہ چائنا اور رشیا کے خلاف جو انہوں نے ایک انٹرنیشنل لائک کیمپین چلائی ہوئی ہے اور ان کو مات دینے کے لیے وہ چاہتے ہیں، ان کے لیے نیسیسری ہے کہ وہ انڈیا کو ایز اے ریجنل پاور، ایز اے گلوبل اینٹی ابھاریں. اور یہ ایک مطلب ایک گولڈن چانس تھا کہ ایک انٹرنیشنل پورٹ اگر انڈیا بنا رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر بن گیا ہے. تو اڈانی گروپ جو ہے اس کی بہت ڈفرینٹ فیلڈز میں ان کے پروجیکٹس ہیں، لائک گیس میں اور ایئرپورٹس بنانے میں اور ریئل اسٹیٹ، بے شمار ان کے اندر انڈیا کے اندر ان کے پروجیکٹس ہیں. اور اب جو ہے ان کو یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ بھی مل رہا ہے. تو انہوں نے بولا اڈانی نے یہ کہا کہ the Haifa of tomorrow will look very different from Haifa of today, and with your support Netanyahu کو وہ کہہ رہے ہیں we will deliver on this commitment and do our part to transform this city. کہنے کا مقصد یہ کہ Haifa کو وہ ایک انٹرنیشنل پورٹ اور ایک انٹرنیشنل سٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ 1992 سے ان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ لائک اوپن ہو گئی تھی، جو کہ پہلے نہرو نے اپنے زمانے میں اور اندرا گاندھی نے بھی اسرائیل کے ساتھ اتنی ڈپلومیسی نہیں رکھی ہوئی تھی. ان کی یہاں پہ کوئی ایمبیسی نہیں تھی بیکاز آف دا ریزن کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی مسلم پاپولیشن کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ جو نرسمہا راؤ نے جب یو ایس کیمپ کے اندر آنے کا اعلان کیا تو اسی وقت یو ایس نے ان سے بولا کہ اگر آپ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اسرائیل کے ساتھ بھی ڈپلومیسی اوپن کرنی پڑے گی، نارملائز کرنی پڑے گی. اور تب سے ہی اب تک ان کا جو تعلقات ہیں 20 سال سے اسرائیل کے ساتھ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں. اور اس وقت
انڈیا جو ہے وہ اسرائیلی ویپنز کا سب سے بڑا بائر ہے. 2 بلین پر ایئر وہ ان سے ویپنز اس وقت وہ خرید رہا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے گہرے اور تعلقات ہیں. اور اس کے علاوہ انڈیا جو ہے اس کے فارن منسٹرز لے لیں یا اس کی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, مودی کو ایون لے لیں, ان سب نے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا اور جو اسرائیل ہے ان کے دونوں کی سیم سچویشن ہے, اور ہم دونوں کے اوپر ٹیررزم ہو رہا ہے. یعنی کشمیری جو ہیں وہ ٹیررزم کر رہے ہیں انڈیا پہ, اور فلسطینی ٹیررزم کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. یہ ان کا نیریٹو ہے, جو کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ایک فالس نیریٹو ہے, اور یہ ان کی آکیوپیشن اور ان کی جو ظلم ہے اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ انہوں نے مزید کچھ ویپنز کی تفصیل بھی دی جو کہ وہ خرید رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اب بنانا بھی شروع ہو گئے. سو اس آرٹیکل کافی لینتھی آرٹیکل ہے, لیکن میں نے آپ کے لیے بہت ہائی لائٹ کیا, بہت امپورٹنٹ جو اس میں باتیں ہیں. بوتھ کنٹریز critiques کیا کہہ رہے ہیں, critiques کہہ رہے ہیں کہ both countries continue to amplify their foundational myths as democratic and ingenious countries. یعنی both countries ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم دونوں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسیز ہیں, حالانکہ وہ دونوں ہی اپنے عوام پہ بھی اور اپنے جو آکیوپائڈ لینڈس کے اوپر بہت زیادہ یعنی ہیومن رائٹ وائلیشن میں نمبر 1 ہے. اور اس کے علاوہ اب ایک دوسرے کو انجینئرس کنٹریز کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ہی ٹیکنالوجی میں سپیریئر اور بہت ہی پروگریسو قسم کا ایک دوسرے کو پورٹری کریں. یعنی ایک دوسرے کی خود ہی تعریفیں جو ہیں وہ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں. اور یہ جو آکیوپیشن ہے, جو فلسطین کے اوپر اسرائیل کی آکیوپیشن ہے, اس کو انٹرنیشنلائز کیا جا رہا ہے. یعنی اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ اکتوبر 2021 میں ویسٹ ایشیا بلاک ایک بنا تھا جس کا نام I2U2 تھا, یعنی کہ اسرائیل انڈیا یہ دونوں آئیز, اور یو ایس اور UAE یہ دونوں یوز, ان چاروں نے مل کر ایک ویسٹ ایشیا بلاک بنایا, اور جس کے بنتے ہی ساتھ جو ہے انہوں نے آپس میں ان چاروں نے بہت ساری ڈیولپمنٹ پروگرامز اور مطلب بہت سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے نا وہ آپس میں ڈیلنگ کرنا شروع کر دی. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو پروگرامز انہوں نے بنائے ہیں اس کی وجہ سے اسرائیل کو سیکیورٹائزیشن اور پرائیویٹائزیشن پروجیکٹس جو وہ کر رہا ہے, بنا رہا ہے, لے رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کو پیلسٹینینز کے اوپر اپنی جو گرفت ہے اس کو زیادہ سخت سے سخت کرنا پڑے گا. بیکاز اگر یہ ایک انٹرنیشنل پورٹ بن جاتا ہے جہاں پہ انٹرنیشنلی لوگ آ کر ٹریڈنگ کریں گے, تو اس کی پیس اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے وہ مزید پیلسٹینز کو مزید قید کرے گا کہ تم لوگ تو یہاں پر بالکل کچھ کر ہی نہ پاؤ نا. تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی فیل کرے گا کہ ہم ان کو اور دبائیں, ان کو اور ہم یعنی ان کے پریزن جو چیزیں ہیں ایز اے پریزن اس کو اور سخت کریں. تو دس از دا تھنگ, اس نے بڑی انٹرسٹنگ اب بات یہ کہی ہے کہ اٹ ریپرزینٹڈ the consolidation of an Indian American led alternative to China's Belt and Road Initiative. یعنی چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ڈیفینیٹلی اس سے تو بہت بڑا ہے, فار اہیڈ ہے, لیکن اس کے اندر بھی چائنا کا جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ میں بہت سارے ڈفرینٹ سی پورٹس جو ہیں وہ بنانے کے پروجیکٹس ہیں. تو انڈیا اگر ایک سی پورٹ بنا رہا ہے تو وہ اس کے سامنے ایز اے مد مقابل ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ ہم بھی ایک سی پورٹ بنا رہے ہیں. سو وی آر آلسو اے گلوبل پلیئر. سو یہ چیز جو ہے یہ انٹرنیشنل اور گلوبل پالیٹکس میں اس کی یہ امپورٹنس بن جاتی ہے. تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ اس کے چند ہی دن بعد یعنی مارچ 3 کو یو ایس نے بھی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا کیا کہ $1.88 بلین کی انویسٹمنٹ, یو ایس کی ایک فرم ہے GQG, اس نے اعلان کیا کہ ہم اڈانی گروپ کے اندر $1.88 بلین کی جو ہے وہ فنڈنگ انویسٹمنٹ کریں. سو دیٹ مینس دس از دا وے دیٹ the US and Israel are trying to help the Adani group. They are trying to help like India. Or again they are saying, the article is saying کہ یہ جو ہائپر نیشنل اسپیس بنانے کا یہ جو پلان یہ بنایا ہے, this is a part of a scheme to unlink Israel from its
colonial conquest in the name of creating a so-called private, efficient and convenient space for global trade. یعنی آپ کو اس کی جو ہسٹری ہے, اس کی colonial ہسٹری ہے اسرائیل کی, اور دنیا بھر میں جو اس سے نفرت لوگوں کی ہے جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ وہ پیلسٹینین پیپل کے اوپر اٹراسٹیز کر رہے ہیں ایوری ڈے, اور ان کی ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہیں ایوری ڈے. تو یہ اس نئے فیز میں آنے سے, ایک انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہب بننے سے, اس کا وہ فیس اور اس کے جو پاسٹ ہے وہ اس سے وہ اس کو چھٹکارا مل جائے گا, اور وہ مزید کچھ ایسے اقدامات کریں کہ پیلسٹین کا جو وہ ایشو ہے وہ اتنا دبا دیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور لوگوں کو, دنیا کے لوگوں کو اس کی کوئی خبر ہی نہ اس کی تک پہنچے. تو دس از اے تھنگ. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائپر کیپٹلسٹ مینر, for an operation like this to run in hyper capitalist manner in which it is envisioned, it necessitates the further securitization, containment and brutalization of Palestinians. So this is the thing. یہ لائک ایک پورٹ بظاہر تو ایک چھوٹی سی خبر لگتی ہے ہمیں کہ ایک پورٹ کا وہ بنانے کی بات, لیکن اس سے کتنی بڑی لائک ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ دیکھو کہ جو مڈل ایسٹ کے ڈفرینٹ مسلم عرب کنٹریز ہیں وہ بھی اگر اس پورٹ کے اوپر سے اپنی لائک کیا اس کو کہتے ہیں ٹریڈ کرنا شروع کر دیں, لائک اگر سعودی عرب یہاں سے ٹریڈ فیسلٹی یوز کرنا شروع کر دے, اگر یہ یو اے ای لے لیں آپ, یہ کویت لے لیں, یہ ڈفرینٹ کنٹریز جو مڈل ایسٹ کی ہیں, ایجپٹ لے لیں, یہ سب اگر اس پورٹ فیسلٹی کو جسٹ بیکاز اٹ از اے ماڈرن فیسلٹی, یہاں پہ آسانیاں ہیں, آرام ہے, تو اس کو یوز کرنا شروع کر دیں, تو ظاہر ہے ان کی دوستی اسرائیل سے اور بڑھے گی, اور ان کی ریلیشن شپ ٹریڈ ریلیشنز بڑھیں گی, اور وہ جو پیلسٹینین کی ایشو ہے یا پیلسٹینین کا کاز ہے اس کے وہ مزید انڈیفرنٹ ہوتے چلے جائیں گے. تھینک یو.